مجھے تماشا بنا دیا آپ نے اس گھر میں. سب کے سامنے میرا ہاتھ پکڑ کے کمرے میں لاتے ہیں اور تنہائی میں اپنی کزن کے قدموں میں پناہ ڈھونڈتے ہیں. وہ رونے لگی تھی. آپ جو مجھے کہہ رہے تھے کہ اپنی حد میں رہو، آج آپ نے اپنی حد دکھا دی ہے. حامش کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں مگر وہ خاموش تھا. اس کی یہی خاموشی میرب کو پاگل کر رہی تھی. بہت بول لیا تم نے میرب، تماشا بنانا ہے نا تو چلو پھر سب کے سامنے. وہ اسے گھسیٹتا ہوا سیڑھیوں کی طرف لے جانے لگا. میرب رو رہی تھی. بابا دیکھ لیں اپنی پسند کی بہو کو. حامش نے میرب کو سب کے سامنے کھڑا کر دیا. یہ مجھ پہ الزام لگا رہی ہے، یہ میرے کردار پہ کیچڑ اچھال رہی ہے. میرب نے ہچکیوں کے درمیان سب کو دیکھا. میں الزام نہیں لگا رہی، میں نے دیکھا ہے انہیں مہنور کے قدموں میں. پورے گھر میں سناٹا چھا گیا تھا. اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنا ہی گرا ہوا ہوں تو پھر تم اس گرے ہوئے انسان کا وہ روپ دیکھو گی جس سے تمہاری روح تک کانپ اٹھے گی. تم نے تماشا شروع کیا ہے نا، ختم میں کروں گا. اس نے میرب کو. بارش کی تیز بوندیں کھڑکی کی شیشوں پہ کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھیں. سیاہ لباس میں ملبوس وہ ساکت و جامد سی گاڑی کی پچھلی نشست پہ بیٹھی باہر کے دھندلے مناظر کو دیکھ رہی تھی، جہاں اس کی پوری زندگی کا سکون کہیں پیچھے چھوٹ گیا تھا. اس کی سرمئی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے مگر ایک ایسی ویرانی تھی جو دیکھنے والے کے دل کو چیر کے رکھتے. میرب بیٹا حوصلہ کرو، اب یہی تمہارا گھر ہے. شہباز احمد نے شفقت سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو میرب نے تڑپ کے انہیں دیکھا. وہ اس کے بابا کے بہترین دوست تھے مگر اس وقت اسے ہر رشتہ اجنبی لگ رہا تھا. بابا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے انکل، تو پھر وہ اتنی دور کیوں چلے گئے؟ میرب کی آواز میں ایک ایسی سسکی تھی جس نے شہباز احمد کو اندر تک ہلا دیا. وہ اسے کیا جواب دیتے کہ تقدیر کا لکھا کوئی بدل نہیں سکتا. گاڑی جیسے ہی بنگلے کے وسیع و عریض پورچ میں رکی، ملازم چھتریاں لے کر دوڑ آئے. میرب نے بھاری قدموں کے ساتھ قدم زمین پہ رکھا تو اسے لگا جیسے زندگی یہیں پر ختم ہو گئی. سریا بیگم لاؤنج میں ہی موجود تھیں. انہوں نے بڑھ کے میرب کو اپنے سینے سے لگا لیا. اللہ کی مرضی میں کوئی دخل نہیں دے سکتا بیٹی، اب تم ہماری ذمہ داری ہو، بالکل حامش کی طرح. میرب نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ بس ایک زندہ لاش کی طرح ان کے ساتھ چلتی رہی. اسے ایک بڑے کمرے میں پہنچا دیا گیا جو بنگلے کے اوپری حصے میں تھا. رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے. بارش اب ہلکی پھوار میں بدل گئی تھی. میرب کو کمرے کی دیواریں کاٹنے کو دوڑ رہی تھیں. اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا دم گھٹ جائے گا. وہ اپنے کمرے سے ملحقہ بالکنی میں آ کر کھڑی ہوئی اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کو اپنے چہرے پہ محسوس کرنے لگی. اسی وقت بنگلے کے گیٹ سے ایک کالی گاڑی بڑی بے باکی سے اندر داخل ہوئی اور ٹائروں کی چنگھاڑ کے ساتھ پورچ میں رک گئی. گاڑی میں سے ایک لمبا تڑنگا جوان نیچے اترا جس نے سیاہ رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا. اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا روب اور کھچاؤ تھا. وہ حامش شہباز تھا، اس گھر کا اکلوتا وارث اور شہباز احمد کا غرور. حامش نے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا اور لاپرواہی سے بالائی منزل کی طرف نظر اٹھائی. اسے لگا کہ اندھیرے میں کوئی سایہ موجود ہے. اس نے سوچا کہ شاید مہنور ہوگی جو ہمیشہ اس کا انتظار کرتی ہے. مہنور، تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ تمہیں کہا تھا نا کہ میرا انتظار مت کیا کرو. حامش کی گرجدار آواز خاموش فضا میں گونجی تو بالکنی میں کھڑی میرب بری طرح ہڑبڑا گئی. وہ حامش کو نہیں جانتی تھی. اس نے ڈر کے پیچھے ہٹنا چاہا مگر اندھیرے کی وجہ سے اس کا پاؤں گملے سے ٹکرا گیا اور ایک زوردار آواز آئی. کون ہے وہاں؟ حامش کے لہجے میں اب سختی آ گئی. وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آنے لگا. میرب خوف کے مارے بالکنی کے ایک کونے میں دبک گئی. حامش نے جیسے ہی بالکنی کا دروازہ کھولا، چاند کی ہلکی سی روشنی میرب کے زرد چہرے پہ پڑی تو حامش کے قدم وہیں جم گئے. اس نے سوچا تھا کہ وہاں مہنور ہوگی مگر سامنے ایک اجنبی حسینہ کھڑی تھی جس کی آنکھوں میں خوف اور اداسی کا ایک عجیب سا امتزاج تھا. میرب کے بکھرے ہوئے بال اور اس کا سیاہ لباس اسے کسی خواب کا حصہ لگ رہا تھا. تم کون ہو؟ یہاں میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟
حامش نے ایک قدم آگے بڑھایا تو میرب مزید پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی مردانہ وجاہت اور اس کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو نے میرب کے اعصاب کو مفلوج کر دیا تھا۔ میں میرب ہوں، شہباز انکل مجھے یہاں لایا ہے۔ اس کی دھیمی اور لرزتی ہوئی آواز حامش کے کانوں سے ٹکرائی تو اسے یاد آیا کہ بابا نے اپنے کسی دوست کی بیٹی کا ذکر کیا تھا جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ حامش کی نظریں بے اختیار میرب کے چہرے کا طواف کرنے لگی۔ اس نے اتنی معصومیت اور اتنا دکھ ایک ساتھ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو تم ہو وہ یتیم لڑکی جس کا ذکر بابا کر رہے تھے؟ حامش کا لہجہ اسپاٹ تھا مگر اس کی آنکھیں کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں۔ میرب کو یتیم کا لفظ کسی نشتر کی طرح لگا۔ اس نے ہمت کی اور سر اٹھا کے حامش کی آنکھوں میں دیکھا۔ یتیم ہوں مگر لاوارث نہیں ہوں، شہباز انکل میرے بابا جیسے ہیں۔ حامش کے لبوں پہ ایک تمسخرانہ مسکراہٹ آ گئی۔ اسے اس کا یہ تیور پسند آیا تھا۔ زبان تو بہت چلتی ہے تمہاری، لیکن یاد رکھنا یہ میرا گھر ہے اور یہاں پہ صرف میرا حکم چلتا ہے۔ اپنی یہ افسردگی میرے سامنے مت دکھانا۔ مجھے رونے دھونے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں۔ وہ یہ کہہ کے مڑا اور ویسے ہی شاہانہ انداز میں وہاں سے نکل گیا۔ میرب وہیں ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس گھر میں اس کا واسطہ ایک بہت ہی اکھڑ اور مغرور انسان سے پڑا ہے۔ اگلی صبح جب میرب نیچے آئی تو ناشتے کی میز پہ سبھی موجود تھے۔ شہباز احمد نے میرب کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ حامش بیٹا یہ میرب ہے، میرے جگری دوست کی بیٹی۔ حامش نے کافی کا مگ لبوں سے لگایا اور ایک سرسری نظر میرب پہ ڈالی جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ جی بابا، رات کو تعارف ہو چکا ہے۔ اسی وقت مہنور ہنستی ہوئی ہال میں داخل ہوئی اور حامش کے بالکل ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کے لیے اسپیشل آملیٹ بنایا ہے۔ مہنور نے محبت پاش نظروں سے حامش کو دیکھا تو حامش مسکرا دیا۔ شکریہ مہنور، تم ہمیشہ میرا بہت خیال رکھتی ہو۔ میرب نے یہ منظر دیکھا تو اسے لگا کہ حامش اور مہنور کے درمیان کوئی گہرا رشتہ ہے۔ مہنور نے میرب کو دیکھا تو اس کے چہرے پہ ناگواری کے تاثرات ابھرے مگر بڑوں کے ڈر سے وہ خاموش رہی۔ میرب بیٹی تم پریشان مت ہونا، یہاں تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، شہباز احمد نے کہا تو میرب نے بس ایک پھیکی سی مسکراہٹ دے دی۔ ناشتے کے دوران حامش بار بار میرب کی خاموشی کو نوٹ کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی اسے اپنی طرف متوجہ کیوں کر رہی ہے۔ کچھ دن گزر گئے تھے اور میرب نے خود کو کمرے کی حد تک محدود کر رکھا تھا مگر آج وہ اسٹڈی میں موجود کوئی کتاب ڈھونڈ رہی تھی کہ اچانک حامش وہاں داخل ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ حامش کی اچانک آواز پہ میرب کے ہاتھ سے کتاب چھوٹ کے نیچے گر گئی۔ حامش نے جھک کے کتاب اٹھائی اور اسے دیکھنے لگا۔ اردو شاعری، تمہیں نہیں لگتا کہ شاعری تمہارے دکھ کم کر دے گی؟ میرب نے خاموشی سے کتاب اس کے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش کی مگر حامش نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے لمس کی شدت نے میرب کے پورے وجود میں ایک جھرجھری سی پیدا کر دی۔ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ حامش نے اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کے چہرے کے قریب جھک گیا۔ اگر نہ چھوڑوں تو کیا کرو گی؟ کیا مانور کی طرح بلا وجہ لڑنے لگو گی؟ میرب کی سانسیں اس کی قربت سے بے ترتیب ہونے لگی تھیں۔ اسے حامش کی آنکھوں میں ایک ایسی آگ نظر آئی جو اسے بھسم کر سکتی تھی۔ میں مہنور نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے آپ سے کوئی لینا دینا ہے۔ حامش نے ایک سرد قہقہا لگایا اور اسے جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ لینا دینا تو اب تمہیں مجھ سے ہی پڑے گا کیونکہ تم اب اس گھر کی قیدی ہو۔ وہ یہ کہتے ہی وہاں سے چلا گیا مگر میرب کے دل میں ایک انجانا خوف اور کشش دونوں ایک ساتھ جاگ اٹھے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ شہباز احمد رات کے اندھیرے میں اپنی بیوی سے کیا مشورہ کر رہے تھے۔ شہباز احمد اپنے کمرے میں ثریا بیگم سے مخاطب تھے۔ ثریا، میں نے اپنے دوست سے وعدہ کیا تھا کہ میں میرب کا خیال رکھوں گا، اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ تو آپ کیا سوچ رہے ہیں شہباز صاحب؟ میں چاہتا ہوں کہ میں میرب کا نکاح حامش سے کر دوں تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر کی عزت بن جائے۔ ثریا بیگم حیران رہ گئی تھی مگر شہباز احمد کا فیصلہ اٹل تھا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس فیصلے کے پیچھے کتنے طوفان چھپے ہوئے ہیں۔ اور مہنور جو دروازے کے باہر کھڑی یہ سب سن رہی تھی
اس کے قدموں تلے سے بھی زمین نکل گئی تھی۔ ماہنور کے کانوں میں جیسے پگھلا ہوا سیسا بھر گیا تھا۔ وہ جس حامش کو بچپن سے اپنی جاگیر سمجھتی آئی تھی، اسے کسی اور کے نام کرنے کی بات ہو رہی تھی، وہ بھی اس میرب کے نام جو ابھی چند دن پہلے ایک یتیم کی صورت میں اس گھر میں آئی تھی۔ اس کی مٹھیاں بھنچ گئیں اور آنکھوں میں نفرت کی سرخی تیرنے لگی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کا دماغ سن ہو گیا تھا۔ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی، حامش صرف میرا ہے۔ وہ خود کلامی کر رہی تھی اور دوسری طرف میرب اپنی بالکنی میں کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بے خبر تھی کہ اس کی تقدیر کا فیصلہ نیچے ہو چکا ہے۔ اسے رہ رہ کے حامش کا وہ لمس یاد آ رہا تھا جس نے اس کے وجود میں ایک عجیب سی ہلچل مچا دی تھی۔ وہ شخص جتنا اکھڑ تھا، اس کی شخصیت اتنی ہی مسحور کن تھی۔ اگلی صبح حویلی کی فضا میں خاموش سا تناؤ تھا۔ شہباز احمد نے ناشتے کے بعد سب کو لاؤنج میں رکنے کا اشارہ کیا تو حامش جو آفس جانے کے لیے تیار تھا، گھڑی دیکھتے ہوئے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ میرب بھی ایک کونے میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ مجھے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ شہباز احمد کی آواز گونجی تو سب متوجہ ہو گئے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلے ہفتے حامش اور میرب کا نکاح پڑھوا دیا جائے۔ پورے ہال میں جیسے بم پھٹ گیا۔ حامش کے ہاتھ میں پکڑا اخبار لرزا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کے اپنے باپ کو دیکھا۔ ماہنور کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی تھیں، جبکہ میرب کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی ہو۔ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حامش کی آواز میں بے انتہا تھی۔ میں نے تمہارے انکل سے ان کے آخری وقت میں وعدہ کیا تھا حامش کہ میرب کی ذمہ داری میری ہوگی اور اسے اس گھر میں عزت کا مقام دلانے کا اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے۔ شہباز احمد کا لہجہ اٹل تھا۔ حامش طیش میں کھڑا تھا۔ اس نے ایک نظر اس لرزتی ہوئی لڑکی پہ ڈالی جو دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ آپ ایک یتیم لڑکی کا بوجھ میرے کندھوں پہ ڈالنا چاہتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ آپ کے دوست کی بیٹی ہے۔ حامش کے یہ الفاظ میرب کے دل پہ پتھر کی طرح لگے تھے۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے حامش کو دیکھا۔ وہ اسے بوجھ کہہ رہا تھا۔ اس کی انا نے سر اٹھایا اور وہ آگے بڑھ کے کھڑی ہو گئی۔ شہباز انکل، میں کسی پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری وجہ سے آپ کے گھر میں سکون برباد ہوگا تو میں ابھی چلی جاؤں گی۔ کوئی کہیں نہیں جائے گا، شہباز احمد نے بلند آواز میں کہا۔ حامش، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اگر تم میرے وعدے کی لاج رکھنا چاہتے ہو تو یہ نکاح ہوگا۔ حامش نے غصے سے دانت پیسے۔ اس کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ اس نے بنا کچھ کہے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور طوفانی رفتار سے باہر نکل گیا۔ میرب وہیں فرش پہ ڈھیر ہو کے رونے لگی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس گھر میں کتنی تنہا ہے۔ شام کے وقت جب بنگلے میں اداسی چھائی، میرب کچن سے پانی لینے نکلی تو راہداری کے اندھیرے کونے میں اسے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ وہ قریب گئی تو دیکھا کہ حامش ماہنور کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ ماہنور کے کندھے پہ تھا اور وہ بہت مدھم آواز میں اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ میرب کے قدم وہیں جم گئے۔ ماہنور سسکیاں بھرتے ہوئے حامش کے سینے سے لگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حامش، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ اس لڑکی سے نکاح کیسے کر سکتے ہیں؟ حامش ہاتھ آگے بڑھا کے نرمی سے اس کے آنسو پونچھنے لگا۔ ماہنور، تم جانتی ہو میں بابا کی بات نہیں ٹال سکتا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لڑکی میری زندگی میں آ جائے گی۔ وہ صرف ایک بوجھ ہے جسے مجھے ڈھونا ہے۔ میرب کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ منظر اس کی آنکھوں میں نقش ہو گیا تھا۔ اسے کچھ سنائی تو نہیں دیا تھا، مگر اس نے سب کچھ دیکھ کے اندازہ لگا لیا تھا کہ ان دونوں میں کتنی محبت ہے۔ اس نے اپنے لب بھینچ لیے اور وہاں سے نکل گئی۔ اسے لگ رہا تھا اس کا دم گھٹ جائے گا۔ وہ اپنے کمرے میں پہنچی تو حامش پہلے سے وہاں موجود تھا۔ وہ شاید وہیں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کمرے کی لائٹ بند تھی، صرف باہر سے آنے والی مدھم روشنی اس کے تیکھے نقوش کو ابھار رہی تھی۔ یہاں آؤ میرب، حامش کی آواز میں ایک عجیب سرد مہری تھی۔ میرب خاموشی سے کھڑی رہی۔ اس کے ذہن میں وہی منظر گھوم رہا تھا جو ابھی وہ دیکھ کے آئی تھی۔ میں نے کہا یہاں آؤ، حامش نے دھاڑ کے کہا تو میرب لرزتے ہوئے اس کے قریب پہنچ گئی۔
حامش نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی جکڑی اور اسے اپنے اتنا قریب کر لیا کہ میرب کو اس کی تیز ہوتی سانسیں اپنے چہرے پہ محسوس ہونے لگیں۔ تم نے کیا سوچا تھا کہ بابا کو جذباتی بلیک میل کر کے تم اس گھر کی ملکہ بن جاؤ گی؟ حامش کی آنکھیں اندھیرے میں دہک رہی تھیں۔ میں نے کسی کو بلیک میل نہیں کیا۔ میرب نے تڑپ کے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا مگر حامش کی گرفت لوہے کی طرح سخت تھی۔ سنو میرب، نکاح تو میں کر لوں گا کیونکہ میں اپنے باپ کا سر نیچے نہیں ہونا دینا چاہتا۔ حامش نے اس کی تھوڑی انگلیوں سے اتنی سختی سے جکڑی کہ میرب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ جیسے مغرور انسان سے محبت کی بھیک مانگوں گی؟ آپ میرا جسم تو اس نکاح کی زنجیر میں جکڑ لیں گے حامش شہباز، مگر میری روح تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ حامش کے لبوں پہ ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے جھک کے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی جس سے میرب کے وجود میں جھرجھری دوڑ گئی۔ روح کی بات مت کرو میرب، ابھی تو تم نے میرا وہ روپ دیکھا ہی نہیں ہے جو عورتوں کے غرور کو موم بنانا جانتا ہے۔ اس کے الفاظ اتنے تکلیف دہ تھے کہ میرب کا دم نکلنے لگا۔ حامش نے اسے جھٹکے سے چھوڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ اتنی زور سے بند ہوا کہ میرب کا دل دہل گیا تھا۔ نکاح کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ پورے بنگلے کو سجایا تو گیا تھا مگر ہر طرف ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ میرب نے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے دیکھا کہ ماہنور حامش کے ہاتھ میں بڑے پیار سے کافی کا کپ تھما رہی تھی اور حامش کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ تھی۔ نکاح والے دن میرب کو گولڈن جوڑے میں سجایا گیا تھا۔ وہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی مگر اس کے چہرے پہ موت جیسی زردی تھی۔ اسے بار بار حامش کی وہ دھمکی یاد آ رہی تھی۔ پھر نکاح کے بول پڑھے گئے۔ شہباز احمد کی آنکھوں میں سکون تھا مگر حامش کے چہرے پہ جیسے پتھر کی لکیریں کھنچی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد جب لوگ مبارکباد دے رہے تھے، حامش نے میرب کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ رات کے آخری پہر جب میرب اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی تقدیر پہ رو رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور حامش اندر داخل ہوا۔ اس نے جیکٹ اتار کے صوفے پہ پھینکی اور میرب کے قریب آ گیا۔ میرب نے ڈر کے اوپر دیکھا تو سامنے حامش کھڑا تھا جس کی آنکھوں میں کوئی ہمدردی نہیں تھی، صرف ایک فاتحانہ جنون تھا۔ تو جناب عالیہ، اب آپ باقاعدہ میری جاگیر بن چکی ہیں۔ حامش نے بیڈ پہ بیٹھ کے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ میرب نے مزاحمت کرنی چاہی مگر حامش نے اسے بیڈ پہ پیچھے کی طرف جھکنے پہ مجبور کر دیا۔ چھوڑیں مجھے حامش، آپ نے کہا تھا کہ یہ صرف ایک سمجھوتا ہے۔ سمجھوتا دنیا کے لیے ہے، اس کمرے کے اندر تم میری بیوی ہو اور میرا حق مانگنا میں بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ حامش کی انگلیاں اس کے بالوں میں الجھ گئی تھیں اور اس نے میرب کے چہرے کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اس کا لمس اتنا سخت تھا کہ میرب کی آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں۔ نکاح کی وہ پہلی رات میرب کے لیے کسی بھیانک خواب کے درمیان گزری تھی۔ حامش نے اسے اپنے قریب تو کر لیا تھا مگر عین اس لمحے جب میرب کی دھڑکنیں اس کی قربت سے تھمنے لگیں تو وہ اسے جھٹکے سے چھوڑ کے بیڈ کی دوسری طرف جا کے لیٹ گیا، جیسے اسے چھونا اس کے لیے کوئی بوجھ ہو۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے کمرے میں دستک دی، میرب کی آنکھ کھلی۔ وہ صوفے پہ سمٹی ہوئی تھی کیونکہ رات کے کسی پہر وہ بیڈ سے اٹھ کے وہاں آ گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ حامش واش روم سے تیار ہو کے نکل رہا تھا۔ گیلے بالوں سے ٹپکتا پانی اور سفید قمیض میں وہ ہینڈسم لگ رہا تھا مگر اس کی آنکھیں ابھی بھی سرد تھی۔ میرب نے ہچکچاتے ہوئے اسے دیکھا۔ آپ ناشتے کے لیے نیچے جا رہے ہیں؟ حامش نے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے گھڑی پہنی۔ ہاں، اور تم بھی تیار ہو کے نیچے آؤ۔ بابا کے سامنے ہم ایک نارمل جوڑے کی طرح پیش آئیں گے۔ سمجھ میں آئی؟ اس کا لہجہ اتنا سپاٹ تھا کہ میرب کا دل کٹ کے رہ گیا۔ وہ چپ چاپ اٹھی اور الماری سے اپنا جوڑا نکالنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص کبھی اتنی شدت سے اسے اپنی طرف کھینچتا ہے کہ اس کا سانس رکنے لگتا ہے اور کبھی اسے یوں نظر انداز کرتا ہے جیسے وہ کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔ ناشتے کی میز پہ منظر کچھ اور ہی تھا۔ میرب جیسے ہی نیچے پہنچی
اس نے دیکھا کہ ماہنور حامش کے بالکل قریب کھڑی اس کی پلیٹ میں پراٹھا رکھ رہی تھی۔ مجھے پتا ہے آپ کو چائے میں چینی کتنی پسند ہے، اس لیے میں نے خود بنائی ہے، ماہنور نے بہت مان سے کہا، اور حامش نے بھی مسکرا کے اس کی طرف دیکھا۔ میرب کے قدم وہیں ٹھٹک گئے تھے۔ اسے وہ منظر یاد آ گیا جو اس نے نکاح سے پہلے دیکھا تھا، جب حامش ماہنور کے آنسو پونچھ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک کسک سی اٹھی، کیا یہ سب محض اتفاق ہے یا حامش نے صرف دکھاوے کے لیے نکاح کیا ہے؟ میرب بیٹی آؤ یہاں، حامش کے ساتھ بیٹھو، شہباز احمد نے محبت سے کہا، تو میرب خاموشی سے حامش کے برابر والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ حامش نے ایک لمحے کے لیے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، مگر یہ لمس محبت کا نہیں، ایک وارننگ تھا کہ وہ خاموش رہے۔ ناشتے کے بعد حامش آفس کے لیے نکلنے لگا تو میرب راہداری میں کھڑی تھی۔ اس کا دوپٹہ حامش کی گاڑی کی چابیوں میں الجھ گیا جو ٹیبل پہ پڑی تھی۔ وہ جیسی چابیاں نکالنے لگی، حامش پیچھے سے آ گیا اور اس نے میرب کو کمر سے پکڑ کے اپنی طرف موڑ لیا۔ دیوار اور حامش کے درمیان میرب قید ہو گئی تھی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ حامش کی آواز اس کے کان کے پاس گونجی۔ میری چابیاں، میرا مطلب ہے آپ کی چابیاں، میرب ہکلانے لگی۔ حامش نے اس کے چہرے پہ جھک کے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے لبوں پہ ایک دلکش مگر پراسرار مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنے لب میرب کی پیشانی کے قریب کیے تو میرب نے بے اختیار آنکھیں موند لیں۔ اسے لگا وہ چومے گا، مگر حامش نے صرف اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اپنی حد میں رہنا سیکھو میرب۔ اور پھر وہ دوپٹے سے چابیاں نکال کے چلا گیا اور میرب وہیں کھڑی ہانپتی رہ گئی۔ وہ الجھ کے رہ گئی تھی، کبھی وہ اسے دیوار سے لگا کے اس کا سانس روک دیتا ہے اور کبھی ماہنور کے سامنے ایک بوجھ کی طرح پیش کرتا تھا۔ نہ جانے وہ کیا چاہتا تھا۔ دوپہر کے وقت میرب کچن کی طرف جا رہی تھی کہ اسے اسٹور روم کے پاس سے دبی دبی آوازیں سنائی تھی، تو اس نے قدم روک لیے۔ حامش آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اس نکاح کے بعد بھی کچھ نہیں بدلے گا۔ یہ ماہنور کی آواز تھی، وہ سسکیاں بھر رہی تھی۔ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا ماہنور، بس تھوڑا وقت دو۔ وہ لڑکی ایک حادثہ ہے صرف میری زندگی میں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ حامش کی آواز تھی۔ میرب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اسے لگا جیسے اس کے وجود کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ وہ وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی مگر اس کے قدموں نے ساتھ نہیں دیا۔ اس نے دیکھا کہ حامش اسٹور روم سے نکلا اور اسے دیکھے بغیر آگے بڑھ گیا۔ رات کو جب حامش واپس آیا تو بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ سیدھا کمرے میں آیا اور صوفے پہ ڈھیر ہو گیا۔ میرب نے اسے پانی کا گلاس دیا تو حامش نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے صوفے پہ اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ اس نے بہت نرمی سے پوچھا، جیسے وہ دنیا کا سب سے محبت کرنے والا شوہر ہو۔ میرب نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ ابھی گھنٹہ پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک حادثہ ہوں، اور اب یہ پیار۔ آپ کو فرق پڑتا ہے؟ میرب نے تلخی سے پوچھا۔ حامش نے اس کے چہرے پہ بکھری لٹ کو انگلی سے پیچھے کیا اور اس کے گال کو چھونے لگا۔ پڑتا ہے میرب، بہت فرق پڑتا ہے۔ اس نے میرب کو اپنی آغوش میں بھر لیا۔ میرب کا سر اس کے چوڑے سینے پہ تھا، جہاں حامش کے دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ایک پل کے لیے میرب کو لگا کہ وہ غلط تھی۔ حامش صرف اس سے پیار کرتا ہے، مگر پھر اسے ماہنور کا وہ کھلکھلاتا ہوا چہرہ یاد آ گیا اور وہ تڑپ کے الگ ہو گئی۔ آپ دو کشتیوں کے سوار ہیں حامش شہباز، اور یاد رکھیے گا ایسی سواری ہمیشہ ڈوب جاتی ہے۔ حامش کی آنکھیں ایک دم بدل گئیں، نرمی غائب ہو گئی اور وہاں وہی پرانی سرد مہری آ گئی۔ کشتی کون سی ڈوبے گی یہ وقت بتائے گا، فی الحال تم اپنی زبان کو لگام دو۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھ کے بالکنی میں چلا گیا اور سگریٹ سلگا لی۔ میرب اسے دور سے دیکھتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس شخص سے نفرت کرے یا اس کی محبت کے جال میں قید ہو جائے۔ اب حامش کا کمرہ صرف ایک کمرہ نہیں، ایک ایسی قید گاہ تھی جہاں وہ ہر لمحہ اس شخص کے سحر میں گرفتار ہوتی جا رہی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ میرب آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے لمبے بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ اس نے سرخ ریشمی سوٹ پہنا تھا
جس پہ سرخ دوپٹہ اس کے حسن کو آگ لگا رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور حامش اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں سیدھا آئینے میں میرب کے عکس پہ پڑی تو وہ خاموشی سے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ میرب کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے اپنی نبضیں کانوں میں سنائی دینے لگی۔ حامش نے جھک کے میرب کے ہاتھ سے کنگھی لی اور خود اس کے بالوں میں پھیرنے لگا۔ میں نے کہا تھا نا میرب، تم میری جاگیر بن چکی ہو اور میری چیزوں پہ صرف میرا حق ہوتا ہے، چاہے وہ تمہاری یہ زلفیں ہوں یا تمہاری یہ خاموشی۔ اس کا لہجہ دھیما مگر حد درجے روب دار تھا۔ اس نے کنگھی میز پہ رکھی اور میرب کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اسے کرسی سے اٹھا لیا۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ حامش نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈال کر اسے اپنے اتنے قریب کر لیا کہ ان کے درمیان ہوا کا گزر بھی مشکل تھا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرب نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ اپنا حق جتا رہا ہوں۔ حامش نے اس کی تھوڑی انگلی سے اوپر اٹھائی۔ تمہاری ان آنکھوں میں جو ڈر ہے وہ مجھے پسند ہے، لیکن ان میں جو میرے لیے نفرت ہے اسے میں محبت میں بدلنا بھی جانتا ہوں۔ اس نے جھک کے میرب کی گردن کے قریب اپنی گرم سانسیں چھوڑی تو میرب کی آنکھیں موند گئیں۔ اس کے ہاتھ بے اختیار حامش کے کندھوں پر جم گئے۔ اس لمحے اسے ماہنور یاد نہیں آئی تھی۔ اسے صرف یہ احساس ہو رہا تھا کہ حامش اس کا ہے، صرف اس کا۔ حامش نے اسے بیڈ کی طرف لے جانا چاہا مگر پھر اچانک وہ رک گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ اس نے میرب کو خود سے الگ کیا اور سرد مہری سے دیکھنے لگا۔ جاؤ جا کے سو جاؤ، مجھے کچھ کام ہے۔ وہ پلٹ کے بالکنی کی طرف چلا گیا۔ میرب وہیں کھڑی رہ گئی۔ یہ شخص کیا ہے؟ ابھی اس کی آنکھوں میں میرے لیے تڑپ تھی اور ابھی وہ مجھے اجنبیوں کی طرح چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی تھی۔ اگلے دن شہباز احمد نے گھر میں ایک چھوٹی سی دعوت رکھی تھی۔ سب رشتہ دار جمع تھے۔ حامش سب کے درمیان بیٹھا ہنس بول رہا تھا مگر اس کی نظریں مسلسل میرب پہ تھیں جو دوسری طرف کھڑی اپنی کزن سے بات کر رہی تھی۔ میرب کا ایک کزن زایان اس سے کچھ زیادہ ہی بے تکلف ہو رہا تھا۔ میرب یقین نہیں آتا تم اتنی بڑی ہو گئی ہو، بچپن میں تو تم کتنی ڈرپوک تھی۔ زایان نے ہنستے ہوئے میرب کے کندھے پہ ہاتھ رکھنا چاہا کہ تبھی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن پیدا ہو گئی۔ حامش جو دور بیٹھا تھا ایک دم اٹھا اور تیز قدموں سے ان کے پاس آیا اور اس نے زایان کا ہاتھ ہوا میں ہی پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ زایان، اپنی حد یاد رکھو، اب وہ صرف میرب نہیں ہے، وہ میری بیوی ہے۔ حامش نے اتنے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا کہ زایان 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا تھا۔ حامش نے میرب کا ہاتھ سختی سے پکڑا اور سب کے سامنے اسے کھینچتا ہوا اوپر کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ زور سے بند کیا اور میرب کو دیوار سے لگا دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کسی اور کو خود کو چھونے دینے کی؟ وہ دھاڑ رہا تھا۔ وہ صرف میرا کزن ہے حامش، آپ ناحق غصہ کر رہے ہیں۔ میرب نے ہمت جمع کر کے جواب دیا۔ کزن ہو یا کوئی اور، تمہارے اس وجود پہ صرف حامش شہباز کا نشان ہونا چاہیے۔ اس نے میرب کے دونوں ہاتھ سر کے اوپر دیوار سے پن کر دیے اور اس کے چہرے کے اتنا قریب آ گیا کہ میرب کو اس کے غصے کی تپش محسوس ہونے لگی۔ اس کی گرفت میں اتنی سختی تھی کہ میرب کی کلائیاں نیلی پڑنے لگی۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے حامش، چھوڑے مجھے۔ میرب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ حامش نے اس کی آنکھوں سے گرتا ہوا آنسو اپنی انگلی سے صاف کیا۔ اس کی یہ حرکت اتنی غیر متوقع تھی کہ میرب ساکت رہ گئی۔ اس کے غصے میں ایک عجیب سی تڑپ اور چاہت تھی۔ تکلیف؟ ابھی تم نے تکلیف دیکھی کہاں ہے میرب؟ میں تمہیں وہ درد دوں گا جس کی لذت تم کبھی بھول نہیں پاؤ گی۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں وہی بے چینی تھی جو میرب کو پاگل کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ اس سے پیار کرتا ہے یا اسے اپنی ملکیت سمجھ کے اس پہ ظلم کر رہا ہے۔ رات کے پچھلے پہر جب میرب پانی لینے کے لیے نیچے آئی تو اس نے دیکھا کہ اسٹڈی روم کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہے اور وہاں سے حامش کی آواز آ رہی ہے۔
میں اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا، وہ میری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے۔ میرب کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ وہ سست قدموں سے قریب ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ حامش کسی کی تصویر ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا، اور اس کے چہرے پہ وہ نرمی تھی جو میرب نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ تصویر کس کی تھی؟ ماہنور کی یا کسی اور کی؟ میرب نے جیسے ہی آگے بڑھ کے دیکھنا چاہا، اس کا پاؤں ایک صوفے سے ٹکرا گیا۔ حامش نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور تصویر دراز میں چھپا دی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز میں وہی پرانی کڑواہٹ تھی۔ میں پانی لینے آئی تھی۔ میرب کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ حامش اٹھ کے اس کے پاس آیا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ کچھ چیزیں نہ دیکھی جائیں تو بہتر ہوتا ہے میرب، ورنہ سچ انسان کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ اس نے میرب کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک ایسی پراسرار مسکراہٹ دی جس نے میرب کے ذہن میں سوالوں کا طوفان کھڑا کر دیا۔ وہ اسے چھوڑ کے وہاں سے باہر نکل گیا، مگر میرب وہیں کھڑی رہ گئی، اس دراز کو دیکھتے ہوئے جہاں اس کی زندگی کا سب سے بڑا بوجھ چھپا تھا۔ رات کا سناٹا بنگلے پہ پہرا دے رہا تھا۔ حامش کے نکل جانے کے بعد میرب کا سکون غارت ہو چکا تھا۔ وہ دراز اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے دراز کا ہینڈل پکڑا اور اسے آہستہ سے کھولا۔ اندر ایک تصویر الٹی پڑی تھی۔ جیسے ہی میرب نے اسے دیکھنا چاہا تو اچانک سے ایک آواز گونجی، میں نے منع کیا تھا نا میرب کہ تجسس انسان کو جلا دیتا ہے۔ حامش دروازے پہ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی قمیض کے اوپر کے 2 بٹن کھلے تھے اور آستینیں چڑھی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک سکون تھا۔ وہ دبے قدموں شیر کی طرح اپنے شکار کی طرف بڑھا تو میرب نے گھبرا کے نیچے دیکھنا شروع کر دیا۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ میرب کی آواز اس کے حلق میں پھنس گئی تھی۔ ڈر تو ابھی شروع ہوگا میرب۔ حامش نے اس کے کان کی لو کو چھوا تو اس کا لمس برف کی طرح ٹھنڈا مگر آگ جیسا اثر رکھتا تھا۔ تم نے میری مرضی کے خلاف قدم اٹھایا ہے اور میری زندگی میں دخل اندازی کی سزا بہت خوبصورت دی جاتی ہے۔ اس نے دراز سے وہ تصویر نکالی اور میرب کی آنکھوں کے سامنے لہرائی، مگر تصویر کا رخ ابھی بھی میرب کی طرف نہیں تھا۔ تم اس سچ کو جاننا چاہتی ہو نا؟ حامش نے بہت مدھم لہجے میں کہا، لیکن سچ تمہارے سامنے کھڑا ہے، بس تمہاری نظریں ابھی اتنی پختہ نہیں ہوئی کہ اسے پہچان سکے۔ میں وہ بوجھ ہوں جو تم اٹھا نہیں پاؤ گی، اور تم وہ بوجھ ہو جو میں کبھی اتار نہیں پاؤں گا۔ اس کے الفاظ میرب کے سر کے اوپر سے گزر گئے تھے، مگر ان میں چھپی تڑپ میرب کے دل کو لرزا گئی تھی۔ حامش نے اچانک اسے گود میں اٹھا لیا تو میرب نے گھبرا کے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال دیے۔ چھوڑیں مجھے حامش، یہ کیسی سزا ہے؟ خاموش، سزا کا پہلا مرحلہ ہے یہ میری قید۔ وہ اسے اٹھا کے کمرے میں لے آیا اور اسے بیڈ پہ بالکل درمیان میں گرا دیا۔ میرب اٹھنے لگی تو حامش نے اس کے دونوں ٹخنوں سے پکڑ کر اسے واپس اپنی طرف کھینچا۔ اس کی گرفت میں وہ جنون تھا جو میرب نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حامش نے اس کے دونوں ہاتھ بیڈ کی پشت کے ساتھ جکڑ دیے۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم آج کی پوری رات اسی طرح میری آنکھوں میں دیکھ کے گزارو گی۔ تم وہ سچ ڈھونڈنا چاہتی ہو نا تو ڈھونڈو، میری ان آنکھوں میں بتاؤ کیا نظر آتا ہے۔ حامش اس کے اتنا قریب ہو گیا کہ ان کے درمیان صرف ایک بال برابر فاصلہ رہ گیا تھا۔ میرب کو اس کی سانسوں کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جتنا حامش سے دور بھاگنا چاہتی تھی، اس کا وجود اتنا ہی اس کی طرف کھینچ رہا تھا۔ مجھے ان آنکھوں میں صرف نفرت نظر آتی ہے، میرب نے روتے ہوئے کہا تو حامش کے لبوں پہ ایک تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے جھک کے میرب کے کان میں سرگوشی کی، اگر یہ نفرت ہے میرب تو دعا کرو کہ کبھی محبت نہ ہو، کیونکہ میری محبت اس سے کہیں زیادہ جان لیوا ہے۔ میں وہ شکاری ہوں جو اپنے شکار کو مارتا نہیں ہے بلکہ اسے اپنی لت لگا دیتا ہے۔ اس نے میرب کے ہاتھ کی پشت پہ اپنے لب رکھ دیے۔ یہ لمس اتنا طویل اور
اتنا گہرا تھا کہ میرب کا سارا وجود موم کی طرح پگھلنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سزا ہے یا انعام۔ اچانک حامش نے اسے آزاد کر دیا اور خود بیڈ کے کنارے بیٹھ کے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ تم جا سکتی ہو میرب، اس سے پہلے کہ میں وہ سب کچھ کر جاؤں جس کی واپسی ممکن نہ ہو۔ اس کی آواز اب بوجھل تھی۔ میرب اٹھی تو اس کی حالت غیر تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں خمار تھا۔ وہ جیسے ہی صوفے تک پہنچی حامش کی آواز پھر گونجی، اور ہاں، وہ تصویر مہنور کی نہیں تھی، وہ اس کی تھی جو میرے بہت قریب ہے مگر پھر بھی مجھ سے میلوں دور ہے۔ میرب ساکت رہ گئی تھی۔ ایسا کون ہو سکتا ہے؟ کیا حامش کسی اور سے محبت کرتا ہے؟ اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ بنگلے میں خاموشی تھی اور میرب کے دل میں طوفان مچا ہوا تھا۔ اور پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ صبح کا وقت تھا۔ وہ حامش کے لیے کافی کا مگ لیے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کیا دیکھنے والی ہے۔ جب وہ کمرے کے پاس پہنچی تو دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا اور مہنور اسی کے بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ حامش زمین پہ بیٹھا تھا اور اس کا سر مہنور کے گھٹنوں پہ تھا اور مہنور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ حامش، آپ فکر نہ کریں، صرف چند دن کی بات ہے، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مہنور کی آواز میں ایک عجیب سی تپش تھی۔ میرب کے ہاتھ سے کافی کا مگ چھوٹ کے نیچے گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ کپ کے ٹوٹنے کی آواز پورے گھر میں گونجی تھی۔ حامش نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور سامنے ساکت کھڑی میرب کو دیکھا، جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرب! حامش تیزی سے اٹھا مگر میرب پیچھے ہٹ گئی اور مہنور فوراً وہاں سے نکل گئی۔ بس، بہت ہو گیا۔ میرب کی آواز میں آج وہ ڈر نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی چنگاری تھی جو سب کچھ راکھ کر دینے کے لیے کافی تھی۔ آپ نے مجھے بوجھ کہا، میں سہ گئی۔ آپ نے مجھے ذلیل کیا، میں خاموش رہی۔ آپ نے مجھ پہ حق جتایا، میں نے اپنا وجود آپ کے حوالے کر دیا، مگر یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ میرب، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ حامش نے آگے بڑھنا چاہا مگر میرب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ غلط؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ اس کے قدموں میں بیٹھے تھے۔ کیا یہی وہ سچ ہے جو آپ چھپا رہے تھے کہ آپ کا جسم میرے پاس ہے اور آپ کی روح اس لڑکی کے قدموں میں؟ میرب کا لہجہ تلخ سے تلخ تر ہوتا گیا۔ مجھے تماشا بنا دیا آپ نے اس گھر میں۔ سب کے سامنے میرا ہاتھ پکڑ کے کمرے میں لاتے ہیں اور تنہائی میں اپنی کزن کے قدموں میں پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ وہ رونے لگی۔ آپ جو مجھے کہہ رہے تھے کہ اپنی حد میں رہو، آج آپ نے اپنی حد دکھا دی ہے۔ حامش کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں مگر وہ خاموش تھا، اور اس کی یہی خاموشی میرب کو پاگل کر رہی تھی۔ بولے نا، کیوں خاموش ہیں؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آپ آج بھی اس سے محبت کرتے ہیں؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ میرا نکاح صرف ایک سمجھوتا تھا تاکہ آپ اپنے گناہوں پہ پردہ ڈال سکیں؟ حامش نے ایک دم جھپٹ کے میرب کا بازو جکڑا اور اسے دیوار سے لگا دیا۔ بہت بول لیا تم نے میرب، تماشا بنانا ہے نا، تو چلو پھر سب کے سامنے۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا سیڑھیوں کی طرف لے جانے لگا۔ میرب رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، مگر حامش کے اعصاب پتھر کے ہو چکے تھے۔ وہ اسے لاؤنج میں لے آیا جہاں شہباز احمد اور باقی گھر والے جمع ہو گئے تھے۔ بابا دیکھ لیں اپنی پسند کی بہو کو۔ حامش نے میرب کو سب کے سامنے کھڑا کر دیا۔ یہ مجھ پہ الزام لگا رہی ہے، یہ میرے کردار پہ کیچڑ اچھال رہی ہے۔ میرب نے ہچکیوں کے درمیان سب کو دیکھا۔ میں الزام نہیں لگا رہی ہوں، میں نے دیکھا ہے انہیں مہنور کے قدموں میں۔ پورے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ شہباز احمد نے غصے سے حامش کی طرف دیکھا۔ حامش نے کوئی صفائی نہیں دی، بلکہ اس نے صرف میرب کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب صرف نفرت تھی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنا ہی گرا ہوا ہوں میرب، حامش اس کے کان کے پاس جھکا اور اتنی مدھم آواز میں بولا کہ صرف اسے سنائی دی، تو پھر اب اس گرے ہوئے انسان کا تم وہ روپ دیکھو گی جس سے تمہاری روح تک کانپ اٹھے گی۔ تم نے تماشا شروع کیا ہے نا، ختم میں کروں گا۔
اس نے میرب کو وہیں چھوڑا اور باہر نکل گیا۔ میرب پھر سے رونے لگی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے شاید ایک ایسی آگ کو ہوا دے دی تھی جو اب اسے خود بھی جلا کے راکھ کر دے گی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر حامش سچا ہے تو پھر حامش اس کے قدموں میں کیوں بیٹھا تھا؟ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس سب کے پیچھے ایک ایسی مجبوری تھی جو میرب کی سوچ سے بھی پرے تھی۔ کچھ دیر کے بعد حامش پھر سے واپس آ گیا تھا۔ میرب کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک سے دروازہ کھلا تو وہ گھبرا گئی۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر حامش کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ میرب، وہ سب ایک اتفاق تھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ حامش نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تو میرب اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہت خوب، یہ بھی اتفاق ہے کہ ماہنور اپنی پریشانی تمہارے گلے لگ کے روئی، اور یہ بھی تو اتفاق ہے کہ گھر میں تمہیں کافی دینے کے لیے اور کوئی موجود نہیں تھا، اور اس اتفاق کا کیا کہنا کہ وہ میرے کمرے میں میرے بستر پہ بیٹھی تھی اور تم اس کے قدموں میں بیٹھے تھے۔ میرب، اپنی زبان کو لگام دو، ورنہ کیا کرو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ گے مجھ پہ؟ جان سے مار دو گے مجھے؟ ہاں، کیا کرو گے؟ وہ جذباتی ہو گئی تھی۔ طلاق دے دوں گا۔ جب حامش نے یہ لفظ ادا کیے تو وہ خود جان سے مرنے والا ہو گیا تھا اور میرب کی آنکھوں کے آنسو تھم گئے تھے۔ اس ہنگامے کے بعد حامش نے میرب کا ہاتھ کسی لوہے کی زنجیر کی طرح جکڑا اور گھسیٹتا ہوا نیچے لے کے آیا اور اسے اپنی گاڑی میں ڈال دیا۔ میرب کی سسکیاں گاڑی کے انجن کے شور میں دب کے رہ گئیں۔ حامش کی گاڑی طوفانی رفتار سے شہر کی روشنیوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی ایک ویران راستے پہ نکل آئی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حامش، چھوڑے مجھے۔ میرب نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ لاک تھا۔ حامش نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے اور اسٹیئرنگ پہ اس کی گرفت سے اس کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ 2 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد گاڑی ایک شاندار مگر تنہا فارم ہاؤس کے سامنے رکی۔ حامش نے اسے بازو سے پکڑ کے گاڑی سے نکالا اور اندر لے گیا۔ وہاں کوئی ملازم نہیں تھا، صرف خاموشی اور رات کا سناٹا تھا۔ اس نے میرب کو کمرے میں دھکا دیا اور خود دروازہ لاک کر کے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تم نے مجھے ذلیل کیا میرب۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں ماہنور سے محبت کر سکتا ہوں؟ اس کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی جو دیواروں سے ٹکرا کے واپس آ رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا حامش، آپ اس کے قدموں میں تھے۔ میرب نے چلانے کی کوشش کی مگر حامش نے اس کا منہ اپنے ہاتھ سے دبا دیا۔ کچھ دیکھنا سچ نہیں ہوتا میرب، کبھی کبھی انسان کو جھکنا پڑتا ہے تاکہ وہ کسی کا سر کاٹ سکے۔ حامش نے اسے دیوار کے ساتھ دبوچ لیا۔ اس کا لمس اب غصے میں تپ رہا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں کمزور ہوں؟ تمہیں لگتا ہے کہ وہ میری کمزوری ہے؟ اس نے میرب کے بال مٹھی میں جکڑے اور اسے اپنی آنکھوں کے عین سامنے کیا۔ تم میری بیوی ہو اور میری بیوی ہونے کی سزا اب تمہیں تنہائی میں ملے گی۔ یہاں کوئی نہیں ہے، یہاں صرف میں ہوں اور تمہارا وہ غرور ہے جسے میں آج پاش پاش کر دوں گا۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں حامش۔ میرب نے اس کے سینے پہ ہاتھ مار کے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا مگر حامش نے اس کے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے لے جا کے ایک ہی ہاتھ میں جکڑ لیے۔ نفرت کرو میرب، جتنی کر سکتی ہو کرو، کیونکہ تمہاری یہ نفرت مجھے تمہارے اور قریب لاتی ہے۔ اس نے میرب کو بیڈ پہ گرایا اور خود اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے میرب کے چہرے پہ بکھرے بالوں کو ہٹایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں غصہ کم اور ایک عجیب سی بے بسی زیادہ تھی۔ تم پوچھ رہی تھی نا کہ میں اس کے قدموں میں کیوں تھا؟ حامش نے بہت مدھم آواز میں کہا۔ اس کے لب میرب کے ہاتھوں کو چھو رہے تھے۔ میں وہاں اس لیے تھا کیونکہ وہ میرے باپ کی عزت کو ڈسنے والی تھی۔ میں اس سے بھیک مانگ رہا تھا کہ وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دے جو اس نے اس دن ریکارڈ کی تھی جب تمہیں ہمارے گھر آئے ہوئے 2-4 دن ہی ہوئے تھے۔ تم سو رہی تھی اور میں تمہارے قریب تھا کیونکہ میں تم سے محبت کرنے لگا تھا۔ میرب کی سانسیں رک گئی تھیں۔ وہ ہمیں بدنام کرنا چاہتی تھی میرب۔ وہ چاہتی تھی کہ بابا کو ہارٹ اٹیک آ جائے یہ دیکھ کے کہ ان کا بیٹا ان کی عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ میں تمہاری خاطر جھکا تھا اس کے سامنے، اور تم نے کیا کیا؟
تم نے مجھے سب کے سامنے گرا دیا۔ حامش کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کے میرب کے گال پہ گرا۔ یہ سچ اتنا ہولناک تھا کہ میرب کا سارا غصہ ایک پل میں ہوا ہو گیا۔ اس نے حامش کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ حامش، مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ میرے لیے… معافی اتنی سستی نہیں ہوتی۔ تم نے مجھ پہ شک کیا ہے، اب اس شک کا ازالہ تمہیں کرنا ہوگا۔ اس نے میرب کا ہاتھ پکڑا تو اس بار میرب نے مزاحمت نہیں کی تھی۔ اس فارم ہاؤس کی تنہائی میں، چاند کی مدھم روشنی میں، حامش نے اپنا حق حاصل کر لیا تھا۔ اس رات میرب کو احساس ہوا کہ حامش وہ نہیں تھا جسے وہ سمجھ رہی تھی، بلکہ وہ تو اس کی ڈھال تھا جو خود زخم کھا کے اسے بچا رہا تھا۔ مگر سچ کا ایک پہلو ابھی باقی تھا، اور وہ تھا وہ تصویر۔ صبح جب میرب کی آنکھ کھلی تو حامش وہاں نہیں تھا۔ وہ باہر کھڑا کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا، اور اس کے لہجے میں وہی پرانا غصہ واپس آ چکا تھا۔ مہنور، تم نے جو کھیل شروع کیا تھا، اب اس کا انجام میں لکھوں گا۔ تم نے مجھے قدموں میں بٹھا کے معافی منگوانا پسند کیا تھا نا، اب میں تمہیں فرش پہ رینگنے پہ مجبور کر دوں گا۔ میرب نے کھڑکی سے یہ سنا تو اسے جھرجھری آ گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ حامش شہباز جتنا محبت میں گہرا ہے، انتقام میں اتنا ہی اندھا ہے۔ فارم ہاؤس کی اس خوبصورت صبح نے میرب کی زندگی کے سارے اندھیرے مٹا دیے تھے۔ وہ جان چکی تھی کہ حامش کی بے رخی دراصل اس کی محبت کو چھپانے کا ایک انداز تھا۔ وہ کمرے سے نکل کے لان میں آئی، جہاں حامش فون جیب میں ڈال کے گہرے سانس لے رہا تھا۔ میرب دبے قدموں اس کے پیچھے گئی اور اپنے بازو اس کی کمر کے گرد ڈال کے اپنا چہرہ اس کی چوڑی پشت پہ ٹکا دیا۔ حامش ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، پھر اس نے میرب کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھ کر گرفت مضبوط کر لی۔ تم نے سن لیا نا؟ حامش کی آواز میں اب وہ پرانی سختی نہیں تھی، صرف ایک تھکن تھی۔ ہاں، میں نے سب سن لیا۔ مجھے معاف کر دیں حامش، میں نے آپ کو پہچاننے میں دیر کر دی۔ میرب نے اسے گھوم کے سامنے سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں عقیدت اور محبت سے لبریز تھی۔ حامش نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا اور اس کے ماتھے کو بڑی دیر تک چوما۔ تم بوجھ نہیں ہو میرب، تم تو وہ سکون ہو جس کی تلاش میں خود کو گنوا بیٹھا تھا۔ اب یہ بوجھ مہنور اٹھائے گی، ہم نہیں۔ وہ دونوں گھر واپس آئے تو مہنور لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی ویڈیو والا داؤ چل جائے گا، مگر جیسے ہی حامش اور میرب ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اندر داخل ہوئے، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ حامش نے سب کے سامنے اپنا فون نکالا۔ مہنور، جو کھیل تم نے کھیلا تھا اس کا اینڈ میں نے کر دیا ہے۔ تمہارے فون سے وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو چکی ہے اور تمہاری ساری حقیقت بابا کے سامنے آ چکی ہے۔ شہباز احمد نے نفرت سے مہنور کی طرف دیکھا اور رخ پھیر لیا۔ اگر وہ ان کی بھتیجی نہ ہوتی تو آج یہاں پہ نہ ہوتی۔ مہنور روتی پیٹتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ اس کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ میرب کمرے میں آ گئی تھی۔ میرب نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ ویرانی نہیں تھی جو شہباز انکل کے گھر پہلے دن تھی، بلکہ اب وہاں ایک ایسی چمک تھی جو صرف حامش کے نام سے منسوب تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حامش اسے معاف کر چکا ہے، مگر وہ ابھی بھی ڈر رہی تھی۔ اور پھر اچانک دروازہ کھلا اور حامش بھی اندر آ گیا، مگر اس نے میرب کو نظر انداز کیا اور بیڈ پہ جا کے بیٹھ گیا۔ میرب نے ہمت جمع کی اور دبے قدموں بیڈ کی سمت بڑھی، جہاں حامش لیپ ٹاپ پہ کسی فائل میں مگن ہونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ میرب اس کے اتنا قریب جا کے کھڑی ہوئی کہ اس کے وجود سے اٹھنے والی دھیمی خوشبو حامش کے اعصاب سے ٹکرانے لگی۔ حامش نے ایک لمحے کے لیے پلکیں جھپکائیں۔ اس کے ہاتھ کی گرفت لیپ ٹاپ پہ سخت ہوئی، مگر اس نے سر اٹھا کے نہ دیکھا۔ میرب نے آہستہ سے اپنا ہاتھ حامش کے کندھے پہ رکھ دیا۔ حامش، کیا ابھی بھی ناراضگی ختم نہیں ہوئی؟ اس کی آواز میں وہ لرزش تھی جو حامش کو پگھلانے کے لیے کافی تھی، مگر پھر بھی حامش نے بے رخی سے اپنا کندھا جھٹکا اور رخ موڑ لیا۔ مجھے کام کرنے دو میرب، میرے پاس ان فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا، مگر لبوں کے گوشوں پہ ایک بہت ہی ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو اس نے مہارت سے چھپائی ہوئی تھی۔ وہ دراصل اس کی بے چینی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔
وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی مغرور شہزادی اس کو منانے کے لیے کس حد تک جاتی ہے۔ میرب کے لبوں پہ ایک اداس مسکراہٹ آئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ وہ حامش نہیں ہے جو غصے میں دھاڑتا تھا، یہ وہ حامش ہے جو اپنی محبت کا خراج وصول کر رہا تھا۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھی اور حامش کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس نے حامش کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور ان پہ اپنی پیشانی ٹکا دی۔ میں جانتی ہوں میں نے شک کر کے آپ کا دل دکھایا، مگر کیا میری یہ تڑپ آپ کو نظر نہیں آتی؟ آپ کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ حامش کا دل تیزی سے دھڑکا۔ اس نے چاہا کہ اسے اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لے، مگر شرارت نے اسے باز رکھا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی ایک اور ناکام کوشش کی۔ میرب جاؤ یہاں سے، میں نے کہا نا میں مصروف ہوں۔ میرب نے اب کی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا۔ ان سرمئی آنکھوں میں اب ڈھیروں محبت اور تھوڑی سی شرارت تھی۔ آپ مصروف نہیں ہیں حامش، آپ صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں کتنا تڑپتی ہوں۔ تو دیکھ لیں، میں ہار گئی اور آپ جیت گئے۔ اب کہ اپنی اس جیت کا جشن مجھے گلے لگا کے نہیں منائیں گے۔ حامش کے ضبط کی دیواریں ریت کی مانند ڈھیر ہونے لگی تھیں۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ ایک طرف پٹکا اور میرب کی تھوڑی پکڑ کے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ سرد مہری نہیں تھی، بلکہ وہی پرانی آنکھ تھی، مگر اس بار وہ جلانے والی نہیں، تپش دینے والی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اتنی آسانی سے بچ جاؤ گی؟ جو اذیت تم نے مجھے دی ہے اس کا بدلہ تو میں تم سے ابھی لینا شروع کروں گا۔ اس نے ایک جھٹکے سے میرب کو اوپر کھینچا اور اپنے حصار میں لے لیا۔ میرب نے اس کے سینے پہ سر رکھ دیا تھا، جہاں دل کی دھڑکنیں اب ایک ہی تال پہ بج رہی تھیں۔ اسے احساس ہوا کہ حامش کی بے رخی دراصل اس کی محبت کا ایک روپ تھا، جو اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ ابھی بھی لگتا ہے کہ تم مجھ پہ بوجھ ہو، حامش نے کہا تو میرب نے شرماتے ہوئے اپنا سر اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ نہیں، اب لگتا ہے کہ میں آپ کی وہ ضرورت ہوں جس کے بغیر آپ ادھورے ہیں۔ حامش نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کے وہ الفاظ کہے جو میرب سننے کو ترس گئی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں میرب، اتنی کہ خود سے بھی زیادہ۔ اب اس حویلی میں کوئی بوجھ نہیں ہوگا، صرف ہمارا پیار ہوگا۔ اس نے جھک کے میرب کے ماتھے کو چوما اور اس کے ساتھ ہی ان کے درمیان موجود ہر غلط فہمی، ہر دوری اور ہر تلخی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ چاند کی روشنی کھڑکی سے آگے کمرے میں پھیل رہی تھی، جو ایک نئی اور خوبصورت زندگی کے آغاز کی گواہ تھی۔